اپنے سوالوں کو غیر اہم نہیں جانیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا خصوصی رزق ہے۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے، یعنی اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ وہ ابھی بہت کچھ اسے نہیں آتا، وہ ابھی بہت نادان ہے۔ جب بھی کبھی نالج ہاتھ لگتی ہے تو دوسروں کو جج کرنے، دوسروں کو دیکھنے، دوسروں کو انالائز کرنے، دوسروں کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ میں آج کی لیکچر کے بعد خود میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی کمی محسوس کر رہی ہوں، خود میں بہتری کیسے لاؤں یا اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھا سوال۔ نہیں، دیر کبھی نہیں ہوتی، اور جب تک ہماری سانس ہے ہمارے پاس مہلت عمل ہے اور ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں، اور پھر جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ ہم عمل کریں انشاءاللہ۔ اپنی زبان پہ کام کریں، اپنا ایک شعری ذوق پیدا کریں، اپنے سوالوں کو اہم جانیں، اور جو علم کے 7 چینلز ہیں ان میں دیکھیں، اصحاب علم کے ساتھ جڑیں اور اپنے آپ کو مروبیت سے بچائیں، اپنی لینگویج کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو کچھ آف لوڈ کریں، مصروفیات کم کریں۔ دیکھیں بہت اوور آکیوپائیڈ لائف ہے تو کچھ زندگی میں مصروفیات کم کریں، اور اپنے سوالوں کو غیر اہم نہیں جانیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا خصوصی رزق ہے جو اللہ نے آپ کے ذہن میں پیدا کیا ہے۔ تو آپ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے تھے ہم ان سوالوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ ہر بچہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سوالوں کی بڑی ناقدری کرتے ہیں۔ تو رزق کی ناقدری بڑی خراب بات ہے۔ تو سوال کی ناقدری ایسی ہے جیسے رزق کی ناقدری۔ اپنے سوالوں کو کہیں نوٹ ڈاؤن کریں، ان پہ سوچیں، اور کسی اچھے قابل اہل علم با کردار انسان کے ساتھ جڑیں، مطلب اصحاب علم کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اور اگر آپ کو کوئی مربی میسر آ جائے تو پھر مطلب مربی سے مروب نہیں ہو۔ مروب کا مطلب ہے کہ آپ اس کے او میں نہ ہو، او اسٹرک یا امپریس ہونے کو یعنی آپ بہت امپریسڈ ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مروب ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے، آپ ایک محبت ہو، اپنے مربی سے محبت بھی ہو، اس کی قدردانی بھی ہو، اور اس پہ اعتماد بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ اعتماد تو بہت ضروری ہے۔ آپ جتنا کم اعتماد کریں گے اتنا کم سیکھیں گے، جتنا زیادہ اعتماد کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ ہاں بعض چیزوں کی حکمتیں مجھ پر نہیں واضح ہو پائیں گی ابھی، فوراً وقت لگے گا۔ میں جو بات بتائی جا رہی ہے چونکہ اس کی حکمت مجھ سے زیادہ ہے تو میں اس کو مطلب بعض لوگ اپنے مربی کو اپنی ٹرمز پہ انگیج کرتے ہیں، تو یہ حالانکہ مربی سے مربی کی ٹرمز پر انگیج ہوا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اچھا مربی مل جائے، اچھا اسکالر مل جائے جس سے ایک اچھا تعلق ہے اور وہ واقعی مربی ہے، یہ الگ ڈسکشن ہے کہ مربی کیسے ملتا ہے یا مربی کون ہوتا ہے۔ تو اپنی اچھی کتابیں، مطلب اچھی چیزیں پڑھیں، مشورے سے پڑھیں، کسی صاحب علم کے مشورے سے اچھی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ، اور یہ سب کام کریں انشاءاللہ۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ اقبال بہت بڑے آدمی ہیں، علامہ اقبال، ان کی بہت زبردست شاعری ہے، آپ اس سے دیکھیں۔ قرآن ہے، آپ قرآن سے استفادہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ چیزوں کی حکمتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ تو اپنے اوپر کام کریں انشاءاللہ، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی علم کی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے یا شعور کی یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی کمی محسوس ہوتی ہے تو یہ وقتی طور پر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر اس پہ فوکس کریں گے، سوچنا، غور و فکر کرنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں۔ لکھنا بہت اہم کام ہے، آپ لکھنا شروع کیجئے۔ ہمارے کورس میں جو لوگ آتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے جو یہ لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں لکھنے کے نتیجے میں۔ یعنی ان کو اس کورس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ سب نے ہر کلاس کے بعد 1-2 صفحے لکھنا ہوتا ہے کم از کم۔ تو 50 کلاسوں میں کوئی 150 صفحے، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ، وہ 5-5 10-10 صفحے بھی لکھتے ہیں، تو 50 کلاسوں میں 500 صفحے لکھ لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یعنی 100 صفحے لکھ لیتے ہیں 6 مہینے میں، کبھی 500 صفحے، اور وہ علم حکمت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا تجزیہ، اپنا محاسبہ اس میں کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے ریفلیکشنز لکھیے، اپنے سوالوں کو نوٹ ڈاؤن کیجئے اور یہ کیجئے، اور اللہ سے حکمت کی اور علم کی دعا مانگیے۔ اللہ سے اصل چیز حکمت ہے، مطلب حکمت کی دعا مانگی جائے اللہ سے، اور اللہ
عطا کرے گا انشاءاللہ. اور بہرحال کتنا بھی علم آ جائے انسان کو، اصل میں علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے، یعنی اس کو یہ بات سمجھ آئے کہ وہ ابھی بہت کچھ اسے نہیں آتا، وہ ابھی بہت نادان ہے، اس کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہو، اپنی اگنورنس کا اعتراف کر سکے، یہ ہے علم نافع. تو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. جی اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی نالج اور وزڈم سے مروب ہو جائیں، اور یہ تھریش ہولڈ کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اب یہ مروبیت شروع ہو گئی ہے، رسپیکٹ سے مروبیت پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، بہت خوب. اگر کسی اسکالر سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کی اپنی جو انٹلیکچول پروسیسنگ ہے، بلکہ بہت سمپل لفظوں میں کہوں کہ ریزننگ کا عمل ہے، اگر یہ مستقل سسپینڈ ہو جائے، یعنی آپ اس سے اتنے امپریس ہو گئے ہیں کہ اپنا ذہن استعمال کرنا بھول گئے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک حالت ہے. یعنی یہ وہ حالت ہے جو یعنی اس مقام پر صرف ایک ہی ذات ہے جس کو رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن اس کے علاوہ انسان ہے، اس کو بشر سمجھا جائے. اور اس سے اچھا اب ہم کیا کریں، یعنی ہم اس پر، میں یہ بات بھی جو میں کر رہا ہوں اس میں بڑی فائن لائن ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. پہلا جو انڈیکیٹر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل علم لوگوں کے اوپر، آپ ان کے یعنی ان سے تعلق کے نتیجے میں آپ کا انٹلیکچول پروسیسنگ اور ڈیولپ ہونی چاہیے. آپ کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ ان سے جڑے ہیں تو آپ کی اپنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مطلب اب آپ ہر چھوٹی بات کے لیے آپ یہ محتاج نہیں ہو رہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا کروں، بلکہ اس سے تعلق کے نتیجے میں آپ کو پرنسپلز مل رہے ہیں، آپ کو کلیئرٹی مل رہی ہے. اور کلیئرٹی کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سی چیزوں کے اندر ایک سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے، کس بیسس پہ چوز کرنا ہے. میرے پاس کچھ کرائیٹیریا، کچھ پرنسپلز ملے ہیں، اور میری اپنی ایک انٹلیکچول پروسیسنگ ہے، ایک تھنکنگ ہے، ایک ریزننگ ہے، الحمدللہ یہ مجھے حاصل ہو رہی ہے. بہت کچھ جو ہے وہ نقل کے ذریعے سیکھا جائے گا، اور نقل بہت اہم چیز ہے. نقل جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان سے تعلق کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اور آپ اس کو اختیار کریں گے. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو اگر یہ بہرحال یہ خاص تناظر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو بہت محدود لفظ معنوں میں سمجھا ہو. نقل کا مطلب، نقل سے مراد ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہم روایت سے منتقل ہوتی ہیں. آپ نے کسی کو دیکھا، آپ نے اپنے دادا کو دیکھا، دادا نے اپنے دادا یا ابا کو دیکھا، انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا، اور انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اور ایک عمل وہاں سے چلتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے. تو وہ اپنا یعنی کسی چیز کو آپ نے دیکھ کر اڈاپٹ کیا ہے، وہ اپنی جگہ اہم چیز ہے. لیکن عقل جو ہے وہ اپنی جگہ اللہ کی بڑا انعام ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اسکالر یا کوئی بھی مربی سے تعلق کے نتیجے میں اگر عقل کا استعمال سسپینڈ ہو رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، ٹرسٹ کی سطح یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کی کسی بات کو اس شرط پہ مانوں کہ جی میری سمجھ میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. مطلب آپ اگر اپنے مینٹور پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا ایک مینٹور ہے، آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی اس کا ایک اپنا تجربہ ہے، اس کا اپنا ایک شعور ہے، ابھی آپ ایک طالب علم ہیں، تو آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو اختلاف کرنے کی پری کوالیفیکیشن ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھیں، چیزوں کو ایسیمیلیٹ کریں، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے، میں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے مینٹور سے امپریس بھی ہوتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں. بڑی عجیب کمبینیشن ہے جو میں انسانوں کے اندر دیکھتا ہوں. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. مطلب یہ ایسا ہے جیسے ایئرپورٹ پہ کوئی سیلیبریٹی مل جائے تو اس کے برابر میں کھڑے ہو کر سیلفی بنوانے کی جو آرزو پیدا ہوتی ہے، یا اس سے ہاتھ ملانے کا ایک احساس کہ چلو میں نے فلاں دنیا کے ورلڈ چیمپئن سے بھی میں نے ہینڈ شیک کر لیا، چلو ان کے ساتھ بھی میں نے تصویر کھنچوا لی. تو بس اتنا ہی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نہ مانوں کرتے ہوئے ادھر ادھر چل دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی مربی سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کی کبھی کوئی اصلاحی تعلق یا جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں بن پاتا. تو ہمیں ایک توازن اور ایک بیلنس کی ضرورت ہے. ہم کم از کم 3 کام کریں. اہل علم کے قدردانی کریں، ہم اس بات کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملوایا ہے جن کے پاس کلیئرٹی ہے، جن کے پاس زندگی کی حکمتیں جن پہ واضح ہیں، جن کے بہرحال جو اخلاص جن کے پاس ہے، اور جو بے لوث محبت کرتے ہیں.
تو ایسے لوگوں سے ایک تعلق اور تعارف ہوا ہے، تو اس کی قدردانی ہو، اللہ کا شکر ادا کریں. ایسے لوگوں سے محبت کی جائے، ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جائے، ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے. اور اس میں یعنی یہ سب بڑی خیر کی باتیں ہیں. اور بعض اوقات بہت سے مشورے آپ کو آپ کی پسند کے اگینسٹ جائیں گے، بہت سارے مشورے آپ کی سمجھ سے اوپر رہیں گے، تو آپ اس وجہ سے فالو کریں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ علم میں اور حکمت میں مجھ سے اوپر ہیں، ان کا یہ مشورہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن میں اس لیے فالو کروں گا کیونکہ میں ان کی نالج پہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے اندر کوئی ہڈن وزڈم ہوگی، میں اس کی تلاش میں رہوں گا، میں اس کی ہڈن وزڈم کی تلاش چھوڑوں گا نہیں. یعنی میرا ذہن بھی اس کو ہو سکتا ہے مجھے ابھی نہ سمجھ آئے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں بھی یعنی ان سے تعلق کے نتیجے میں میری ڈیپینڈنس ان کے اوپر نہیں بڑھ رہی. وہ مینٹور جس کے اوپر ڈیپینڈنس بڑھنے لگے، آپ اس مینٹور سے صحیح تعلق میں نہیں ہیں. مطلب آپ کو خدا نے یعنی یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں تو 2-3 بہت فائن لائنز ہیں. مطلب ایک میں نے یہ بتائی کہ آپ مروبیت میں نہ ہوں، میں نے یہ کہا کہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیسنگ سسپینڈ نہ ہو جائے، آپ کی اس کے اوپر ڈیپینڈنس نہ بڑھنے لگے، یعنی وہ آپ کو ڈیپینڈنٹ نہ بنائے رکھے. اچھا مربی کی چند پہچانیں اور بھی بتا دیتا ہوں. یعنی مربی وہ ہے جس کے سامنے اس کی تعریف کرنا آسان بات نہیں ہے. وہ انسان جو اپنی تعریفیں بہت مزے سے سن رہا ہے وہ مربی نہیں ہے. مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو مربی تسلیم نہ کرے. مربی وہ ہے جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ کا ایمان پہلے بلند ہو، آپ کے اندر اپنے اصلاح کی ضرورت کا احساس پہلے ہو، اپنے تزکیے کا خیال آئے اور آپ کا اللہ سے تعلق بنے. یہ ہے مربی. آپ کی نالج میں اضافہ کرنا مربی کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس سے تعلق کے نتیجے میں کلیئرٹی ضرور ملتی ہے. مطلب یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بہرحال موٹی سی کچھ باتیں ہیں. تو بتائیے اور کیا کویسچن ہے؟ اگر بچوں کی مادری زبان پر کام نہیں کر سکے اور اب اپنی غلطی کا شدت احساس ہو رہا ہے تو اس کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ بہت خوب. بس اب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے اور یہ سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. مطلب چونکہ کسی بھی چیز میں یہ نہیں سمجھیں کہ دیر ہو گئی، بس اس بات کا احساس ہو کہ یہ نہیں ہو سکا اور اب کرنا ہے انشاءاللہ. اس کی نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور اب کام شروع کر دیں. مثال کے طور پر اب اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ لینگویج پہ وہ کام نہیں ہوا تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ یعنی ارادہ دعا یہ کام کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، ارادہ کر لیں. اب جو نیکسٹ لیول پہ جو اب کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کوئی اچھی زبان، جو بھی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو بہت اچھا کلام، بہت اچھی گفتگو اس میں کرتے ہیں، بہت اچھی بات اس میں کرتے ہیں، ان کو سنا جائے. اس زبان کی اچھی شاعری کو سنا جائے، اس زبان کی اچھی گفتگو کو سنا جائے، اس زبان کے اچھے مضامین کو سنا جائے. تو اس کو پڑھنا بھی اہم ہوتا ہے لیکن سننا زیادہ اہم ہوتا ہے. اس لیے کہ جب میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اردو کا کوئی مضمون، مثال کے طور پر غالب کا کوئی خط، غالب کے خطوط بہت یعنی اردو ادب کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، غالب کے جو خطوط ہیں بہت بڑی قیمتی چیزیں. تو اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ لہجہ اور وہ تلفظ اور وہ تاثر، آپ چونکہ زبان کے محاسن سے اس طرح واقف نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پڑھنے میں اس کو بہت کچھ مس کر جائیں. لیکن اگر کسی قابل آدمی سے، مثال کے طور پر ضیاء محی الدین صاحب ہیں، وہ اردو کمال کی اردو پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اگر آپ نے ان کی زبان سے غالب کا کوئی خط سن لیا تو آپ یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ غالب سے سن رہے ہیں. آپ کو یہ لگے گا کہ مرزا غالب ہی یہ خط پڑھ کر مجھے سنا رہے ہیں. آپ کو بالکل ایسا لگے گا کیونکہ ان کا لب و لہجہ، ان کے الفاظ کا زیر و بم، ان کی گفتگو میں لہجے میں اتار چڑھاؤ اور ان کی کس جگہ ایمفیسائز کرنا ہے، مطلب وہ بڑا غیر معمولی ان کا، وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ اس متن کی معنویت سے واقف ہیں، لہٰذا وہ پورا تاثر جو ہے، وہ جو ایکسپریشن ہے ان کا، وہ بہت کچھ کنوے کرتا ہے. تو آپ اسی طرح کوئی شاعری ہے، کوئی نظم ہے، تو آپ اقبال پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کی شاعری کو آپ کسی اچھے انسان سے آپ کوشش کریں کہ آپ کو اس کی زبان سے سننے کا موقع ملے. تو زبان جو ہے وہ کانوں کے لیے پہلے ہے، مطلب آپ اس کو سنیں اور پھر آپ یعنی سننے اور بولنے میں اپنی زبان کو بہتر کیجیے. آپ کے کان میں بہت اچھی زبان، بہت اچھے لب و لہجے اور صحیح تلفظ اور صحیح انداز، صحیح مخارج سے اچھے تاثر کے ساتھ
آپ کو موقع ملنا چاہیے، تو آپ یہ کیجئے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک اچھا کانٹینٹ آپ پروسیس کریں اور اس کو بار بار کریں، ایک ہی چیز کو آپ فکس کر لیں، اس کو کئی دفعہ کریں، آپ کو اچھا رہے گا۔ ایک کام اور کیجئے اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کہ اپنے کسی سوال کو غیر اہم نہ سمجھیں، اپنی ایک نوٹ بک بنائیں۔ بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کسی زمانے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، اب شاید اتنا اس کا رجحان نہیں ہے کیونکہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ چیزیں ویسے ہی فری فلوٹ کر رہی ہیں، لیکن کسی زمانے میں لوگ اقوال زرعی جمع کرتے تھے، یعنی کوٹیبل کوٹس کو یا بہت ہی اچھے وزڈم کوٹس کو لوگ کسی نوٹ بک میں کلیکشن اس کا بناتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی کلیکشن ہوتی تھی، پوری زندگی میں ان کو 150 کوٹس ملتے تھے۔ اب تو وہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ جو ہے خرافات کے ساتھ ہی اقوال زرعی بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب سب کچھ مکسڈ ہو کے ایک گٹر میں بہہ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کو اس میں اقوال زرعی بھی بہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اسی گٹر میں، تو اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوٹیبل یا وزڈم کوٹس کو بھی اپنے پاس کہیں نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کریں، کوئی ایسا کوٹ، کوئی ایسا اسٹرائکنگ اسٹیٹمنٹ، جو ایک ایسا اسٹیٹمنٹ جس نے آپ کو اسٹرائک کیا ہے اور اس پر آپ سوچنے پہ مجبور کیا ہے، وہ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، وہ حدیث ہو سکتی ہے، وہ کسی بزرگ کا قول ہو سکتا ہے، وہ کسی دوست کا جملہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی کانورسیشن کا کوئی ایسا فریز ہو سکتا ہے جو آپ کو کلک کرے اور آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، آپ سوچیں کہ میں اس کو ذرا سوچوں گا، یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو مجھے بعد میں دوبارہ ریوزٹ کرنا ہے، تو آپ نے کسی کتاب کا کوئی جملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے سوالوں کی بھی ایک نوٹ بک بنائیں، اپنے سوالوں کو نوٹ ڈاؤن کریں، اس پہ سوچیں کہ میں یہ سوال کیا ہے، اس کا ممکنہ جواب کیا ہے۔ ایک ایکسرسائز میں اکثر اپنے بہت سے ہمارے جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے میں کرواتا ہوں۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی جب مجھے سوال بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، مجھے کبھی کبھی میرے اسٹوڈنٹس مجھے کویسچنس بھیجتے ہیں، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کا سوال پڑھتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ جو میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس سوال کا ایک جواب تو اس کو خود دینا چاہیے، تو میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے میں اس سے کہوں گا کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو۔ تو بہت سی دفعہ کوئی بچہ یا کوئی بچی مجھے کوئی کویسچن بھیجتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بیٹا آپ بتائیے، آپ کے خیال میں آپ کے سوال کا کیا پاسبل آنسر ہے۔ میں ان کا سوال انہیں واپس کر دیتا ہوں اور وہ پھر 2-3 دن لگاتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر اس کا جواب بھیجتے ہیں، اور پھر جب وہ جواب میرے پاس آتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جواب اتنا صحیح اور اتنا مناسب جواب ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ان کو جواب نہیں دیا، یہ کتنا اچھا ہوا، کیونکہ جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے اور اس جواب کو وہ زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنے لفظوں میں دیا ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی اپنا جواب دینے کی، اور اگر میں جواب دیتا تو شاید میں بھی ایسا ہی دیتا یا شاید اس سے کچھ کم اچھا دیتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس جواب میں کوئی ایک آدھ جملہ، ایک آدھ لفظ ایڈ کر دیتا ہوں، لیکن الحمدللہ جب انسان غور کرتا ہے اور اس پہ سوچتا ہے تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپنے سوالوں کا خود ہی بہت اچھا جواب بھی مل جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی علم کی کمی کی وجہ سے نہیں بھی ملتا جواب، تو بہرحال اس کو پوچھنا چاہیے لوگوں سے فیڈ بیک مانگنے میں اور دعا کی درخواست کرنے میں اور فیڈ بیک کی درخواست کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کریں، یعنی اس کے لیے دل بڑا کر لیں کہ میں فیڈ بیک کی درخواست کرنے میں اور دعا کی درخواست کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یہ درخواست ان کے سامنے رکھوں گا کہ میرے حق میں دعا کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے، بالکل کھل کے دیجئے، تو یہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ چند مشورے ہیں، انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی۔ اور کوئی کویسچن ہے بتائیے؟ جی، ایک ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی کمی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان اپنی بری عادتیں نہ چھوڑ سکے، جس طرح ابو جہل جو ہے وہ بہت لرنڈ اور ایجوکیٹڈ تھا لیکن اس کی کہانی سب کو پتہ ہے۔ ہاں، بہت اچھا سوال۔ جی، بری عادتیں نہ چھوڑ سکنے کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو ہے، ایک بڑی وجہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، مطلب ایک فرد جو ہے وہ اس کے اندر اخلاص کی کمی ہے، وہ ایک حقیقت اس کے سامنے آ گئی اور وہ نہیں کرنا چاہتا، اور بہت ساری وجوہات ہیں، اپنے نفس کا کھوٹ ہے، مطلب ہمارا اصل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑی نازک سی بات ہے، جب اخلاص کی کمی ہو جائے نا تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اخلاص کی کمی ہے۔ انسان کو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کچھ اس کے انڈیکیٹرز ہیں، اس کے کچھ نتائج ہیں، اس سے ایسس کرنا پڑے گا کہ یہ اخلاص کی کمی کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ میرے اندر اگر پیدا ہو گئے تو پھر آپ یہ گمان کریں کہ میرے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ
بہت سے دفعہ جب اخلاص ہمارے اندر کم ہوتا ہے تو ہم حق کے متلاشی نہیں ہوتے، سچ کے متلاشی نہیں ہوتے، یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں فہم دین کے متلاشی نہیں ہوتے، بلکہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس نیریٹو کو، یا اس کانٹینٹ کو جو میرے پریزنٹ پریکٹس کو جسٹیفائی کر دے، جو میری کرنٹ پریکٹسز کو انڈورس کر دے، جسٹیفائی کر دے۔ تو یہ بہت سے لوگ اپنی طبیعت کو راس آ سکنے والی مذہبی تعبیر کے متلاشی ہیں، حق کے متلاشی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو میرا عمل ہے یہ جسٹیفائی ہو جائے، اس کو انڈورسمنٹ مل جائے، مجھے اس میں کوئی چینج نہ کرنی پڑے، اس کو میں کوئی ایسا کور دے دوں۔ تو یہ بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اوپننس نہیں ہوتی۔ جب بھی کبھی نالج ہاتھ لگتی ہے تو دوسروں کو جج کرنے، دوسروں کو دیکھنے، دوسروں کو انالائز کرنے، دوسروں کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کا کام شروع کر دیتے ہیں، یا جیسے ہی نالج ہاتھ لگتی ہے ویسے ہی دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے فساد نیت کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی علمی مجلس میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ جو علم مجھے حاصل ہوگا وہ مجھے دوسروں کو جا کے دینا ہے، تو آپ نیت کی گڑبڑ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، فساد نیت ہے۔ آپ کی تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو علم مجھے حاصل ہوگا اس سے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے عمل میں ڈھالنا ہے، اس علم کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسری بات ہے کہ دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جو تبلیغ ہوتی ہے نا، وہ اپنی اصلاح کی فکر کے تسلسل کا نام ہے تبلیغ۔ آپ اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوبنے کے نتیجے میں جو آپ کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے اسی سے آپ دوسروں سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ سچی تبلیغ تو اپنی ہی اصلاح کی فکر میں ڈوبنے کے تسلسل کا نام ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ بڑی مزے کی باتیں آ رہی ہیں، ساری جمع کرو، اب یہ میری پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی، میری اس میں کچھ چیزیں اچھی ہو جائیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو اللہ آسان فرمائے۔ جی اور کوئی کویسچن ہے؟ اگر کوئی بچہ آٹسٹک اس کے سمپٹمز ہیں یا آٹسٹک ہے اور اس کا ٹینشن سپین کم ہے، تو اس کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ٹھیک، ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے کچھ خاص معاملات پہ ہمیں بہت ان یوزول کچھ آبزرویشنس ہمیں ملتی ہیں بچوں کی، جیسے یہ آپ نے آٹسٹک بچے کی بتائی، تو وہ ان یوزول آبزرویشنس بہت زیادہ ہو گئیں، ان یوزول رسپانسز اس کے بڑھ گئے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو تشویش ہوئی اور آپ کسی کے پاس لے گئے اور اس نے اس کو چیک کیا اور کہا کہ یہ آٹسٹک ہے۔ تو میں بس اس میں یہ کہوں گا کہ میری گزارش یہ کہ آپ اس بات کو اگر کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں کہ یہ آٹسٹک ہے، اور آپ وہ کیجئے جو کسی بھی بچے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، آپ اس کے اوپر اسٹریس نہیں دیجئے، جو کام وہ کر رہا ہے وہ کرنے دیجئے۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے کہ کسی بھی انسان کو جبری طور پہ کوئی کام کروانا ایک غیر اخلاقی کام ہے۔ فرض کیجئے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیجئے ہم لوگ فزیکلی کسی بڑے سے روم میں ہم سب لوگ کہیں ہوں، ہم کسی بلڈنگ میں ہم سب ملاقات ہو، ٹھیک ہے، فرض کیجئے، اور ہم ایک دوسرے سے زبردستی کوئی کام کروائیں، آپ کسی سے کوئی زبردستی کام کروائیں، تو یہ ایتھیکل پریکٹس کہلائے گی یا ان ایتھیکل کہلائے گی؟ مجھے کوئی بتائے گا کیا کہلائے گا؟ یہ بہت اچھا کام ہے زبردستی کسی کو کچھ بھی زبردستی کروائیں، یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ تو یہ جو اسٹینڈرڈز آف ایتھکس ہم نے بالغوں کی دنیا میں قبول کر رکھے ہیں، انہی کو بچوں کی دنیا میں بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ بچے کے ساتھ بھی آپ کچھ بھی زبردستی نہیں کروا سکتے، آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ جب آپ کسی بچے کو زور زبردستی کرتے ہیں اور اس کے یہ جو ہم جبری ایجوکیشن ہے، اس سے ہم اس کے لیے صرف شوق پیدا کیجئے، آپ وہ خود بہت شوق رکھتا ہے بہت سی چیزوں کا، آپ اس کو دیکھیے اس کے کیا رجحان ہیں، آپ اسے کرنے دیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا علم ان 7 چینلز سے آتا ہے، آپ ان 7 چینلز کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، آپ دیکھیے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اصحاب علم سے جوڑیے، کتابوں سے جوڑیے، ایکسپیریمنٹیشن کا موقع دیجئے، ٹریولنگ کا موقع دیجئے، یہ سب چیزیں کیجئے، آبزرویشنز کیجئے، باتیں کیجئے، بس پسندیدہ انسان بنیے اس کا، بہترین بات ہے۔
تو یہی بات وہ بچہ جس کو آٹزم کا ٹھپا لگ گیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی دلچسپ، آپ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں، بچے آٹسٹک ہیں، میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر ہماری سوسائٹی میں ہر انسان کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہو جائے، ابھی اس سیمینار میں کتنے اس وقت ہیں، 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس سیمینار میں، آپ 500 لوگوں کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اگر کروا دی جائے، آپ کا کیا خیال ہے کتنے لوگ بالکل صحیح ہوں گے، سائیکولوجیکل فٹ نکلیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے جنرلی ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ نکلیں گے؟ اینی آئیڈیا؟ یہ بڑا خطرناک سی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ انسانوں پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے انسان پہ کچھ اونچ نیچ آ جاتی ہے، کبھی میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، کبھی آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو پرماننٹ لیبلنگ سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نفسیاتی طور پر انفٹ ہو، تم سائیکولوجیکلی سک ہو، ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ہم الحمدللہ چلتے ہیں۔ تو اگر، اور یہ جو میں اس مجلس میں لوگ ہیں تو ماشاءاللہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اگر آپ دنیا میں 2 ارب مسلمان جو ہونے والے ہیں، تقریباً 1.25 ارب سے زیادہ ہیں، اگر 1.9 بلین یا 1.8 بلین مسلمان ہوں، یا پوری دنیا کے مسلمانوں کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہو، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ تو پریشان ہو جائیں گے، آپ بڑے پریشان ہوں گے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ کووڈ سے زیادہ بڑا مسئلہ تو یہ، آپ کو پتہ لگے گا یہ آٹزم، تو آپ نے جتنے کم بچوں پہ آٹزم کا شک، میں تو ایک بات اور عرض کروں کہ کسی اسکول میں جتنے بچوں کی آٹزم کی اسسمنٹ ہو رہی ہے یا ADHD کی اسسمنٹ ہو رہی ہے، اس اسکول کی تمام فیکلٹی کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ بھی کروائیے، اور پھر بتائیے کہ کتنے بچوں کی نفسیاتی صحت بالکل، کتنے اساتذہ کی نفسیاتی صحت بالکل ٹھیک ہے، انہیں غصہ نہیں آتا، وہ ڈپریس نہیں ہوتے، وہ اپنے رویے کو ضبط نفس ہوتا ہے ان کے اندر۔ آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی یہ تو، بلکہ مارک ٹوین نے شاید ایک بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا I went to school for psychologically disturbed teachers۔ تو یہ ایک مطلب سمجھیے کہ یہ معاملہ ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی بچے کو آٹزم یا کوئی اور مسئلہ، کسی کو یہ خیال ہوا ہے، ہمیں 2-3 کام کرنے ہیں۔ ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشینسیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی نیوٹریشنل ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی نیچر ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افیکشن ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ یعنی نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ اسسمنٹس اس طرح کی ہو جائیں جس سے یہ پتہ لگے، اور یہ کوئی بہت اچھا فزیشین بھی کر سکتا ہے، کوئی بہت اچھا حکیم بھی اس میں کچھ مشورے دے سکتا ہے، کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی غذائی جو نیوٹرینٹس ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی وائٹامنس کی کمی تو نہیں ہے، کوئی آئرن ڈیفیشینسی تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ تو اس کے اندر، مطلب کوئی ڈیفیشینسی تو نہیں ہے، کیونکہ ڈیفیشینسی اگر ہے تو اس کے نتیجے میں دیکھیے جو بات ہمیں بچوں کے حوالے سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو کچھ ہے اس کی ریزن ان کے باہر ہے، ان کے اندر جو بھی پرابلمز اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی ریزنز کہیں ان پٹ میں ہیں، مطلب اگر بہت سے بچوں کے بیہیویئرز ان کی کسی ڈیفیشینسی کی وجہ سے ہیں، تو آپ پہلے وہ ڈیفیشینسی ایڈریس کریں۔ پھر آپ دیکھیے نیچر ڈیفیسٹ چائلڈہڈ تو نہیں ہے، مطلب نیچر سے پرہیز تو نہیں ہے، سورج کی روشنی، تازہ ہوا، کھلا ماحول، کسی اوپن اسپیس میں جانا، بھاگنا، فارمز وغیرہ کا ایکسپوجر، یہ سب چیزیں اس کی لائف میں ہونی چاہیے، اینیملز، انسیکٹس، ان کو دیکھنا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور پھر جو میں نیوٹریشنل ڈیفیسٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو غذا ٹھیک کرنی پڑے گی۔ پھر تیسری چیز آپ یہ دیکھیے اسٹریس تو نہیں ہے اس کے اوپر، اور اس سے جبری طور پر تو کام نہیں کروایا جا رہا، اس کے اوپر پریشر تو نہیں ہے کہ تمہیں 10-11 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کے اوپر پریشر ہے کہ تمہیں یہ سارے امتحان دینے، ارے بھائی چھوڑیں آپ، مطلب آپ ریلیکس کریں اسے۔ نفسیاتی صحت زیادہ اہم چیز ہے، اس کو ممکن بنائیے، تو اسٹریس نہیں دیجیے۔ اور افیکشن ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، افیکشن ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے، یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، اعتماد نہیں کر رہے ہیں ہم، محبت نہیں دے رہے، اظہار محبت نہیں کر رہے، گلے نہیں لگا رہے، یہ سب کام کیجیے، اس کے ساتھ باتیں کیجیے، آپ یہ کام کیجیے، انشاءاللہ باقی چیزوں کی فکر چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر کسی بچے کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمیں پتہ لگ جائے، میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اگر یہ بہت ساری نفسیاتی امراض ہیں اور بہت ساری بیماریاں ہیں، الحمدللہ ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، خود ہی سنبھالتے ہیں، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابھی اس کے اندر نہیں جائیں، اس پہ 2 اسکول آف تھاٹس ہیں، اور اس میں آپ یہ ایک
بڑا پرابلم ہے کہ ہم بچوں کو، اللہ نے ہر انسان کے اندر بڑا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھیں وہ بچہ بھی گرو کرے گا، اور اگر آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تو دنیا میں بہت سارے آپ ریسرچز آ چکی ہیں کہ دنیا میں بہت بڑے لیڈرز، اب انہوں نے پروف کیا کہ وہ آٹزم کے شکار تھے، تو پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آٹزم کا شکار ہونے کے بعد بھی اتنا بڑا لیڈر کر سکتا ہے کام اور اتنی بڑی لیڈری دکھا سکتا ہے، تو پھر آٹزم کو مسئلہ کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب واٹس رانگ ود اٹ؟ مطلب یا تو یہ کہو کہ اچھا لرننگ ڈسیبلٹیز کے اوپر پورا ایک ڈسکرپشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لرننگ ڈسیبلٹیز کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ لرننگ ڈسیبلڈ ہو جاتی ہے، وہ خود ہی اب یہ ڈسکرپشن دے رہے ہیں، تو بھائی وائی آر یو کالنگ اٹ لرننگ ڈسیبلٹی؟ اور پھر اب وہ ڈسکرپشن دے رہے ہیں کہ ایون اے چائلڈ ود لرننگ ڈسیبلٹی از ایبل ٹو لرن، سو وائی آر یو سیئنگ اٹ لرننگ ڈسیبلٹی؟ مطلب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بھی دنیا کا وزیر اعظم بن جاتا ہے، دنیا کا نوبل پرائز جیت لیتا ہے، دنیا کو بہت بڑا لیڈر بن جاتا ہے، کسی ملک کا صدر بن جاتا ہے، کسی دنیا کا سائنسداں بن جاتا ہے، تو بھائی اب یا اللہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، میں تو اس چیز کو مسئلہ مانوں گا جو جنت کو ناممکن کر دے اور جہنم کو واجب کر دے۔ مطلب آپ کہیں کہ یار یہ مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوا، آٹزم پیدا ہو گیا نا، اب جہنم میں ہی جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا، اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا نا، تو اب آپ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اچھا دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو دنیا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ دنیا میں دیکھیے، آپ ریسرچ اٹھا کے دیکھیے کتنے سارے لرننگ ڈسیبلٹیز پروون، جس کو انہوں نے خود کہا، پتہ لگا وہ فلاں بندہ کہاں کا صدر بن گیا، کوئی کہاں کا چیف آف اسٹاف بن گیا، کوئی کہاں کا کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز کا کوئی باس بن گیا، کوئی کہیں کا سی ای او بن گیا، کوئی کہاں کا کوئی ورلڈ چیمپئن بن گیا، تو یہ تو دنیاوی لحاظ سے بھی انہوں نے بڑے چھکے لگائے ہیں، بڑے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو جب ایک ایسا پرابلم جو دنیا کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں کر رہا اور آخرت میں تو کر ہی نہیں رہا، تو اس کو ہم پرابلم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو ہم سمجھیے۔ مطلب دیکھیے انسانوں کا جو میرے نزدیک سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ پرابلم کسے کہتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ بچے کے کسی بھی ایسے ایشو کو اس طرح دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی اس پہ ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے اور وہ خود بھی اپنے اوپر ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ ہے پرابلم۔ Whenever we label a child as a learning disabled child or an autistic child, سوسائٹی اس کے ساتھ سمپیتھی کرتی ہے، سوسائٹی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی، سوسائٹی اس کی انٹلیکچول یا ایموشنل یا سائیکولوجیکل جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو ڈاؤٹ کرتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ بچہ بھی اپنے بارے میں ڈاؤٹ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی تو ہماری ایمانی تناظر میں ہم اسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں کہ بھئی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس بچے کو وہ غذا ملنی چاہیے جو ملنی چاہیے۔ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل اسٹڈی شیئر کرتا ہوں، اور آج آپ سے اتنے بڑے فورم پہ میں آپ سے ایک اور بڑی دلچسپ آپ کو ایک ریسرچ پہ انوائٹ کرتا ہوں۔ میری لائف میں کئی ہزار بچے، بلا مبالغہ تھاؤزنڈز آف چلڈرن، میری 26 سال کی زندگی میں، یعنی جو میری اس کیریئر میں میں نے عرصہ لگایا ہے اس فیلڈ میں، 26 ایئرس کے میرے پروفیشنل ایکسپیرینس کے اندر تھاؤزنڈز آف بچے ایسے آئے ہیں جو کسی نے بھیجے، اس کے ساتھ کوئی کسی کے بارے میں کہا مینٹلی ڈیفیشینٹ چائلڈ، کسی کے بارے میں کہا مینٹلی ریٹارڈڈ چائلڈ، کسی کو کہا کوئی اور مسئلہ، کسی کو ڈسلیکسیا کہہ دیا، کسی کو ADHD کہہ دیا، کوئی میڈیکیشن پہ چل رہا ہے، کوئی کسی چیز میں چل رہا ہے، ریٹیلن کوئی کھا رہا ہے، کوئی اور۔ ایک عجیب تماشا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں اور آپ سوچئے گا میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ جب بھی میری زندگی میں ایسا کوئی بچہ آیا، میں نے اپنے کچھ سوالات ہیں جو میں کرتا ہوں ان کے پیرنٹس سے، میں نے ایک کویسچن کیا، وہ کویسچن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس بچے کو کانسٹیپیشن ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میری زندگی میں جو تھاؤزنڈز آف بچے آئے ہیں، میں نے اس کا ڈیٹا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میں پورا ایک کویسچنیئر ہے جس کو میں فل کرتا ہوں، اور میں پوری اسسمنٹ، یعنی میں پورا ایک ڈیٹا، میں بھی ایک پوری ایک ایکسرسائز کرتا ہوں، اس کی پوری ہسٹری لیتا ہوں، اس کے مسئلے کی انالیسس کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا تقریباً 90% بچے وہ ہیں جن کے پیرنٹس نے یہ رپورٹ کیا کہ وہ کانسٹیپیشن ان کو ہے، اور جو باقی 10% ہیں ان کے بارے میں مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کو بھی کانسٹیپیشن ہو، لیکن پیرنٹس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا نا یہ بتانا کہ ہاں کانسٹیپیشن ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو کانسٹیپیشن ہے، کانسٹیپیشن بہت بڑا مسئلہ ہے، کانسٹیپیشن الامراض ہے۔ تو آپ بلکہ میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں، آپ یہ چیک کی، بلکہ آج میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اس ریسرچ کے اوپر، کوئی بھی انسان جو نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے یا بہت ڈسٹرب رہتا ہے، یا اس کے ڈسٹرب تو بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک خاص لیول سے زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا ہے اور بہت زیادہ اس کے ساتھ ڈسٹربنس
کے اکرنسز ہونے لگے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کافی مسئلے ہیں یا کسی بچے کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ، آپ یہ انویسٹیگیٹ کیجئے گا کہ وہ کانسٹیپیشن تو نہیں رہتا. آپ یہ انویسٹیگیٹ کیجئے گا اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے 100 ایسے لوگوں کو کا ڈیٹا جمع کیا اور 100 میں سے کتنے تھے جن کو کانسٹیپیشن نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے گا. یعنی میں آپ کو اتنی بڑی ایک اسٹڈی کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں، آپ کیجئے. اور اگر آپ ایسے کوئی ڈیٹا آپ جمع کریں تو I would love to know, I would love to learn from your study. تو آپ بتائیے گا. یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے تو نیوٹریشنل ڈیفیسٹس بالکل یعنی آپ کے دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہماری جو پوری کہہ لیجیے فزیکلی ہمیں جتنا ریلیکسڈ ہونا چاہیے اور جس اسٹیٹ میں ہونا چاہیے، کانسٹیپیشن ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اس کوالٹی آف فزیکل بینگ کو انجوائے کریں اور اس لیول آف انرجی کو انجوائے کریں اور اتنا انر پیس کو ہم انجوائے کریں. وہ کانسٹیپیشن کے نتیجے میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور کانسٹیپیشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا لائف اسٹائل ہے، ہماری لائف چوائسز ہیں. بہت بڑی وجہ. ہم کھاتے کیا ہیں؟ ہم سفید آٹے والی چیزیں کھاتے ہیں، ہم بہت سی ایسی فاسٹ فوڈ کی چیزیں کھاتے ہیں، اور پھر ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہے. تو یہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور جب آپ اسے ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فجر کے ٹائم پر آپ کی پریزنس آف مائنڈ زیادہ اچھی ہو گئی ہے. تو جو پہلے آدھی نیند میں آپ کی فجر ہوتی تھی، اب پوری آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں الحمدللہ. تو یہ فوڈ کی ڈائٹ کی چینج سے الحمدللہ ممکن ہوا. اور کوئی کویسچن ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے اکثر کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے انٹلیکچوئل انٹیلیجنس سے زیادہ اہم ہے. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی یہ بات صحیح ہے. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے، اگر اس پورے معاملے کو دیکھنے کا جو اس وقت کنٹمپرری پرسپیکٹیو ہے، اس میں یہ ٹرمینالوجی چونکہ رائج ہے، اسٹیبلشڈ ہے، تو وہ اس طرح بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس واقعی انٹلیکچوئل یعنی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ اہم ہے اس طرح دیکھا جائے تو. لیکن ہم اپنے ایمانی تناظر میں اس کا انالیسس کچھ ذرا مختلف طرح سے کرتے ہیں، اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر نگاہ رکھیں، اور اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو پوری طرح سمجھیں، اپنے آپ کو پوری طرح دیکھیں. آپ کو اپنا آپا دکھائی دینا چاہیے. آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اور کیسے بیہیو کر رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، اور آپ کی اس وقت انر کنڈیشنز کیا ہیں، وہ آپ کی نالج میں، جس کو ہم کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، فلی اویئر آف یور اون سیلف. اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی ایموشنز کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ اپنے دل پہ کام کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی انٹینٹ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اپنی وشز کو پیوریفائی کرتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کا مکمل اور کافی شافی علاج ہوتا ہے، جو کہ واقعی جو کہ ایک ڈیوریبل سلوشن ہے. باقی اگر کسی انسان کی وشز جو ہیں وہ خراب ہیں، یعنی وہ کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے، یعنی گڑبڑ کرنا چاہتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ فلرٹ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی دھوکہ دینا چاہتا ہے، یا کوئی غبن کرنا چاہتا ہے، یا کوئی اور غلط کام کرنا چاہتا ہے، اور بہت ہی بیڈ انٹینشنز ہیں اس کی، لیکن وہ ایموشنل کنٹرول جانتا ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس وشز کو پیوریفائی کرنے کا میکینزم نہیں ہے. ایموشنل انٹیلیجنس وہ فریم ورک نہیں دیتا جس سے وشز پیوریفائی ہوں. پیوریفیکیشن آف ہارٹ کا جو فریم ورک ہے وہ ہماری ایمانی تناظر میں تو ملتا ہے، ان کے ایمانی تناظر میں نہیں ملتا. یعنی ایموشنل انٹیلیجنس یہ بتاتی ہے کہ یعنی اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے تو ایموشنل انٹیلیجنس یہ بتائے گی کہ زنا بالرضا کرو، زنا بالجبر نہ کرو. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا نتیجہ ہوگا. لیکن اس کے اندر ایک گھٹیا قبیح داعیہ یا گناہ کی جو خواہش اس کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے نتیجے میں پیوریفائی نہیں ہوگی. اس کی پیوریفیکیشن جو ہے وہ تزکیہ قلب کے نتیجے میں، ایمان کے نتیجے میں، اصلاح احوال کے نتیجے میں ہوگی، اور یہ اصل کام ہے. تو بہت سے لوگوں کو اس وقت مثال کے طور پر ایک آدمی کو پیسہ جمع کرنے کا شوق ہے، یا ایک آدمی کے دل میں جو ہے وہ بہت سیونگ کا ایک بہت ایب نارمل سی ڈیزائر ہے کہ بہت کچھ سیو کر لوں، بہت کچھ جمع کر لوں. تو ایموشنل انٹیلیجنس بس اس کام کے اندر اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کا یہ زندگی کا پرسپیکٹیو کریکٹ نہیں کرے گی اپنے ایمانی تناظر میں کہ تمہیں اتنی سیونگ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں انفاق کرنا چاہیے. کیا ضرورت ہے اتنی سیونگ کرنے کی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اتنی جو تم بہت زیادہ تم مال کو جمع کر رہے ہو، یہ تمہاری نفسیاتی بیماری ہے، تم اس کو ٹھیک کرو. تو یہ کام ایموشنل انٹیلیجنس سے نہیں ہوگا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کنٹمپرری پرسپیکٹیو میں جو اس وقت دنیا میں بات ہوتی ہے، اس میں یہ بات صحیح ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس
ویسے جو ایک عام ذہانت ہے اس کے مقابلے میں یقیناً یعنی وہ انسان جس سے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول حاصل ہے اور اپنی انٹینٹ چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایموشنز کو ریزنیبل اس میں رکھتا ہے اور اپنی ایموشنل انرجی کو یوٹیلائز کرتا ہے اپنے انٹینڈڈ کہہ لیجیے گولز کو اچیو کرنے میں، اور تو یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا فریم ورک اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے انٹینڈڈ گولز ورتھ وائل گولز ہیں بھی یا نہیں ہیں یہ مسئلہ کسی اور فریم ورک میں آ کے صحیح ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور کوئی کویسچن؟ میری سر ریسنٹلی شادی ہوئی ہے تقریباً 7 مہینے میں اپروکسیمیٹلی، لیکن ریلیشن شپ بلڈ کرتی بہت زیادہ چیلنجز آ رہے ہیں، اور اس میں نے کوشچن یہاں میں پوسٹ کیا ہے کہ اگر آپ دوست کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر ہے یا پھر بندہ سیپریشن کی طرف کنسنٹریشن کرے، یہ میرا کوشچن۔ اور دوسرا یہ باقی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کپلس کس طرح ہیں، تو پھر میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں اور زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہوں، یہ پلیز آپ ان کے بارے میں۔ دیکھیے ابو بکر صاحب، اگر آپ کا بہت سے لوگوں سے بہت اچھی دوستیاں ہیں اور بہت اچھا تعلق ہے اپنی فیملی میں بھی، بہن بھائیوں سے بھی، دوستوں سے بھی، اساتذہ سے بھی، اور صرف اپنی بیوی سے تعلق نہیں بن پا رہا تو کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کا کسی سے بھی تعلق نہیں بن پا رہا اور بیوی سے بھی نہیں بن پا رہا تو کچھ اور مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ 7 مہینے بہت کم ہوتے ہیں اتنے بڑے فیصلے کو کرنے کے لیے۔ آپ انشاءاللہ اپنی بیوی کو، میں 2-3 مشورے دوں گا آپ کو۔ ایک کام یہ کیجئے کہ اس کو کچھ بھی سمجھانے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ایک پیپر پہ بہت سوچ کے یہ لکھیے کہ اس کو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یعنی وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے، اس کو مجھ سے کیا توقعات ہیں، میرے کس عمل سے وہ خوش ہوتی ہے، میرے کس عمل سے وہ مشکل میں آتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کی کیا کوالٹیز مجھے پسند ہیں۔ اس طرح آپ لکھیے اور اس کے بعد اس سے شیئر کیجیے، اور دوسری کوشش یہ کیجیے کہ اس کو سننے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ نے انسانوں کے اندر نا ایڈجسٹ کرنے کی بڑی کیپیسٹی رکھی ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے، انسان کوئی فکسڈ اینٹیٹی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو کسی بھی عمر میں جا کے، بڑھاپے میں جا کے بھی انسان کے اندر چینجز آتے ہیں، وہ اڈیپٹ کرتا ہے دوسرے کی خاطر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ آسان فرمائے گا۔ میری ریلیشن شپ بلڈنگ پہ بہت تفصیلی گفتگو موجود ہے، بہت میرج کے اوپر، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر اور ریلیشن شپ بلڈنگ کے اوپر بھی، مطلب میں کم از کم 8-10 میرے تفصیلی لیکچرز ہوں گے جو ریلیشن شپ کے اراؤنڈ ہوں گے، مطلب ریلیشن شپ ہی سے متعلق کوئی بات اس میں چل رہی ہوگی۔ تو آپ، بلکہ ایک پوری سیریز ہے میننگ آف لائف سے ریلیٹڈ، تو ریلیشن شپ اینڈ دا میننگ آف لائف، اور اس میں کیریئر اینڈ دا میننگ آف لائف اور ایجوکیشن اینڈ دا میننگ آف لائف۔ تو آپ اس طرح کی سیریز واچ کریں، اس میں بہت سے آپ کو چیزیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ان سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیجئے جو ان کو بھلا معلوم ہو۔ اس کو سوچئے، اور اپنے بارے میں کچھ سوالات ان سے کیجئے، کہ یعنی ان کو کانفیڈنس دیجئے۔ یہ دیکھیے کہ وہ آپ سے ڈرتی تو نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ دوسرا انسان اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو وہ یعنی وہ تعلق کی خوبصورتی پیدا ہی نہیں ہوتی جب ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے۔ تو ڈر جو ہے وہ مغلوب ہونا چاہیے اور محبت حاوی ہونی چاہیے، یہی تعلق کی خوبصورتی ہے۔ اگر ڈر غالب آ جائے اور محبت مغلوب ہو جائے تو تعلق بدصورت ہو جاتا ہے۔ تو محبت اور خوف دونوں ایک دوسرے کی فلپ سائڈ ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہو یا اپنے شوہر سے محبت ہو اور خوف نہ ہو۔ تو محبت اور خوف انسانی تعلق میں ہوتا ہے۔ آپ یعنی خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اتروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب یعنی میں اس کو ناراض کر دوں یا اس کی تو کچھ ایسے جینون فیئرز ہوتے ہیں۔ محبت بھی ہوتی ہے، ہوپ، اس میں ہوپ ہوتی ہے، اور فیئرز بھی ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ڈر جو ہے یا خوف جو ہے، جو کہ محبت کی فلپ سائڈ ہے، یعنی محبت کا انٹیگرل ایسپیکٹ ہے، یہ مغلوب ہوتا ہے، یعنی یہ محبت غالب ہوتی ہے۔ اللہ کے تعلق میں بھی اللہ کی محبت، یعنی اللہ سے ہمارے تعلق میں محبت کا احساس غالب ہو
اور پھر خوف بھی ہے، مطلب جواب دہی کا خوف ہے، کہیں اللہ مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ دے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس کو اپنی حرکتوں سے ناراض نہ کر دوں، کہیں میری جواب دہی والے دن کہیں میرا کیا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں سوال ذہن میں آتے ہیں، لیکن امید بھی ہوتی ہے، اس کی حمایت، اس کی محبت، اس کی نصرت کا احساس بھی ہوتا ہے، اس کے انعامات کا احساس بھی ہوتا ہے، اس پہ شکر بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. تو ابو بکر صاحب اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں آپ کا پورا سوال شاید بہت غور سے نہیں سن پایا تھا، کچھ آواز ڈراپ ہو رہی تھی، لیکن جو میں سمجھا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ اس سے ہیلپ ملے گی. جو میں نے آپ سے بات کی کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو ابو بکر صاحب؟ میں کسی حد تک آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں نے وہ ویڈیوز دیکھی کافی، تو آپ دیکھیے گا الحمدللہ وہ میں 7 مہینے کا پیریڈ بتا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے اسٹارٹنگ ڈے سے اگر کاؤنٹ کریں تو کچھ نہ کچھ امپرومنٹ ضرور نظر آئی ہے. تو بس لیکن اصل نا وہ اپنے دوستوں کی فیملی کو دیکھتا ہوں اور میں کپلس کو دیکھتا ہوں، ان کو دیکھ کے نہیں اچھا نہیں آپ ہاں یہ نہیں کریں. آپ اپنی بیوی سے اپنے تعلق کو کسی اور کپل کے باہمی تعلق سے کمپیئر نہیں کریں. کمپیریزن اچھی چیز نہیں ہے. کمپیریزن میں صرف اور صرف انسان کامل کی زندگی ہی کے ساتھ اصل میں وہ انسان کامل سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہم. انسان کامل تو ایک آئیڈیل ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آئیڈیلی انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کامل کی زندگی دیکھتے ہیں. انسان کامل سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان بس صرف اس طرح دیکھتا ہے. باقی آپ انسانوں میرے دوست کا کیسا تعلق ہے، فلانے کا کیسا تعلق ہے، اس طرح نہیں سوچیں. اس طرح سوچیں گے تو چیزیں نہیں اپنی جگہ پہ بیٹھیں گی. ہر ایک کے تعلق کی اپنی ایک انفرادیت ہے، اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہے. آپ کا ریلیشن شپ آپ کا ریلیشن شپ ہے، ان کا ریلیشن شپ ان کا ریلیشن شپ ہے. تو انسان ہی ڈیفرنٹ ہے. اللہ نے سارے انسان ہی الگ الگ بنائے ہیں. آپ ہیں، وہ ہیں، وہ سب. تو بس اس کو آپ کا جو تعلق ہے آپ اسے انجوائے کریں. کچھ کامن پرنسپلز جو ہیں وہ ہم نے اپنی گفتگو میں بیان کیے ہیں، آپ ان پہ غور کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کیریئر اور آپ کے انٹلیکٹ اور آپ کے گھر کے کا جو سسٹم ہے اس سارے کے اندر میرا سوال ہے کہ میں ایز اے پروفیشنل جیسے کہ ڈینٹسٹ ہوں، تو میں نے کچھ سال تک اپنا کیریئر آپٹ کیا اور پھر اس کے بعد جب فیملی کے بعد میں نے اس کیریئر کو چھوڑ دیا اور میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ بچوں پر کیا. اور جیسے کہ ہم یہاں آئرلینڈ آ گئے اور یہاں پر ہمارا جیسے دینی ماحول اتنا نہیں ہے اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ بچوں کے اوپر باہر کی چیزوں کا اثر زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے لگا کہ مجھے خود پر بھی کام کرنا ہوگا تاکہ میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیریئر میں نے اپنے انٹلیکٹ کے اندر تو میں کنونسڈ ہوں کہ کیریئر فی الوقت میرے لیے ضروری نہیں ہے، اہم نہیں ہے، اس کی دوڑ میرے لیے ضروری نہیں ہے. اور لیکن کویسچن کیا ہے؟ جی تو کویسچن میرا یہ ہے کہ یعنی اپنے انٹلیکٹ کے اندر تو ہم کلیئر ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا سٹانس ہے یا جو ٹرینڈ چل رہا ہے میں نے اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے. لیکن جو آپ کے امیجیٹ لوگ ہوتے ہیں کے اندر لوگ آپ کو یعنی وہ دوسروں سے مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو اس چیز سے پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ ایز لوزر. تو یہ چیز جو ہے آپ کو بار بار اس بات پر ڈیگریڈ کریں کہ آپ کیونکہ کیریئر وہ نہیں کر رہے، آف نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے آپ کا اپنا انٹلیکچوئل لیول بھی اتنا نہیں ہے اور آپ کے اندر کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ آپ بہتر فیصلہ کریں. تو اس چیز کو کیسے کوپ کیا جائے؟ یہ لوگ جو آپ کے ڈیسیجن سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے اخلاص کو اپریشیٹ کیجئے، ان کی محبت کو فیل کیجئے. یعنی آپ کی بہن یا آپ کے بھائی یا آپ کے پیرنٹس جو اس بات پہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ تم نے اپنی میڈیکل پریکٹس کیوں چھوڑ دی ہے تربیت کی وجہ سے، تو آپ پہلے تو ان کی محبت اور ان کے اخلاص کو اپریشیٹ کیجئے. آپ ان سے کہیے مجھے محسوس ہوتا ہے آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے، آپ بہت محبت اور اخلاص سے آپ میرے بھلے کے لیے مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں، میں بالکل اس کو محسوس کرتی ہوں. یہ پہلا کام کیجئے. اپنی زبان سے اعتراف کیجئے کہ ان لوگوں کو آپ سے محبت ہے اور وہ لوگ آپ سے مخلص ہیں. say it to them. ٹھیک ہے، یہ بات آپ ایکنالج کریں اپنے ورڈز میں. دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا جو ان کا آرگیومنٹ یا جو بھی ان کا آپ کو جو کہہ رہے ہیں اس کی ریزنز کو، جو ان کی ریزنز ہیں وہ آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کا فائنینشیل، آپ کا فیوچر
وہ فائنینشیلی آپ کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ اس طرح کی فائنینشیل گینز، جو کچھ بھی اکنامک پراسپیرٹی دیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں، یا آپ کو کیریئر میں ایکسل، جو بھی ان کی ریزنز ہیں، اب آپ ان کی تمام ریزنز کو ون بائی ون اپنی زبان سے ایکسپریس کیجئے. آپ کہ یہاں میں آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ مجھے یہ بات اس لیے کہہ رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے کیریئر کے اندر پھر دوبارہ ریکنیکٹ ہی نہ کر سکوں، میرا کیریئر ہی ختم ہو جائے. آپ اس لیے کہہ رہی ہیں، آپ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ میں اکنامک میری پراسپیرٹی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں. آپ ان کی جو بھی گڈ ریزنز ہیں، فار آل دا گڈ ریزنز جس کی بیسس پہ وہ آپ سے آرگیو کر رہے ہیں، آپ ان تمام ریزنز کو بھی ون بائی ون شیئر کریں. تو پہلا آپ نے کیا محبت اور اخلاص کو آپ نے ایکنالج کیا، دوسرے ان کی تمام ریزنز کو ریفریز کر کے آپ نے بیان کیا. جب یہ دو کام کر لیں تو پھر ان سے بتائیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. پھر آپ بتائیے کہ دیکھیے میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آپ اپنا جو چوائس ہے اس کے بعد آپ اپنی چوائس کو ڈسکرائب کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اور اس بات پہ ناراض نہیں ہوں، لڑیں نہیں، ختم بات. اگر وہ پھر بھی کہتے ہیں تو کہنے دیں، ناراض نہیں ہوں. لیکن آپ کو یہ بات اس طرح کرنی چاہیے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جب تک آپ اپنی آپ کی چوائس کی جو ریزنز ہیں نا وہ بھی آپ پھر، یعنی وہ تیسرا اسٹیپ ہوگا جس میں آپ اپنی ریزن اور اپنی چوائس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ پھر بتائیں گی آپ. تو یہ بہت اچھے نان کنفرنٹیشنل موڈ میں یہ ساری کانورسیشن ہونی چاہیے. اور بھی کوئی ایک اور لے لیتے ہیں اگر کوئی ہے. میرا سوال ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ جو انٹلیکچوئل ایبیلٹی ہوتی ہے یا انٹلیکچوئل پاور، ایتھیزم کی طرف جانے میں جہاں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انٹلیکچوئل جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتے، تو دوسری ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل پاور ہے وہ ایک لمٹ سے زیادہ کام لے رہے ہیں آپ اس سے. جیسے اگر اس کی مثال یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا نظر کیوں نہیں آتا، یا ایمان بالغیب، تو آپ نے حدود کہاں قائم کرنی ہے؟ اس میں ایک تو میں چاہوں گا کہ خدا کے تعارف کے اوپر پچھلا ہمارا ویبینار ہوا تھا، انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ آئے گا تو اسے دیکھیے گا. دیکھیے ہماری ایمانی تناظر میں عقل کا استعمال، عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے، عقل کے استعمال سے پرہیز کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے. اور ہمارے اندر یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک انسیکیورٹی کی فیلنگز ہیں جس کی وجہ سے وہ ریزننگ کے عمل کو بعض اوقات بالکل ہی سسپینڈ کرنے لگتے ہیں کہ نہیں عقل استعمال نہیں کرو نہیں تو یہ کہیں اور چلی جائے گی. عقل کا استعمال بڑا قیمتی چیز ہے آپ کو، بلکہ اس وقت سچویشن یہ ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو ایک غیر اخلاقی معاشرے میں اخلاقی عمل پر کھڑے رہنے کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. استدلال کہتے ہیں ریزن کو یا اس کی ریشنالٹی کو. آپ کو ایک ریشنل آپ کو ایک سٹینس بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ جو ریشنل سٹینس ہے وہ عقل کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. تو وہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی آپ اس کو لیجئے. باقی ایتھیزم کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں ایک چیز آپ سب سے شیئر کرتا ہوں، بہت قیمتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو طرح کے ڈائلاگس ہیں، اور یہ دونوں ڈائلاگس، پہلے تو ایک بات اور سمجھ لیں کہ ماڈرن ایتھیزم اور کلاسک ایتھیزم یا ٹریڈیشنل ایتھیزم، یہ دونوں اپنی نیچر کے اعتبار سے ایک ہی ہیں. اپنے سٹائل میں ڈیفرنٹ ہیں، اپنی مینیفیسٹیشن میں ڈیفرنٹ ہیں، اپنی اوریجنل جو ان کی نیچر ہے اس میں ایک ہی ہیں. اور اس کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو ایبیلٹی چاہیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرہ ہے اس سے نکل کے آئے گی. اور اس میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ دو ڈائلاگس ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹرنل ڈائلاگ جس کے نتیجے میں وہ خدا کو پہچان سکے، خدا تک پہنچ گئے. اور ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان لوگوں سے ڈائلاگ جو خدا کا انکار کر رہے تھے، جو اپنے زمانے کے ایتھیسٹ تھے. تو وہ جو آرگیومنٹیشن ہے یا جو وہ ریزننگ ہے، وہ ریزننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ اگر غور کریں اور اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کسی بھی عہد میں ایتھیزم کے بنیادی جو مقدمات ہیں یا جو بنیادی ایتھیزم کے جو بنیادی آرگیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں، یعنی وہ بہت بنیادی ہیں. ہاں اس کے اندر کچھ چیزیں پھر اور اب ایڈ ہوئی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بنیادی بات ہے. اور باقی یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا، تو بھائی آپ تو بہت سارے، آپ کو درد نظر نہیں آتا، فیل ہوتا ہے، آپ کو بہت ساری اور چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی. اللہ نے تو کہا ہے کہ بھائی یعنی
یہ خیر یہ پورا ایک موضوع ہے جس کو ابھی ہم اس وقت تو نہیں چھیڑ سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ خدا کیا ہے اور خدا کا تعارف کیسا ہے اور خدا کو ہم کیسے سمجھیں، تو یہ خدا کے کلام کی مدد سے سمجھیں گے، خدا کی اس سے مدد لینی پڑے گی۔ تو باقی ابھی انشاءاللہ اس کو اگر آپ کی اپنی اس پہ کلیئرٹی ہوگی تو انشاءاللہ آپ ایسا کوئی چیلنج اگر آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اسے ہینڈل کر سکیں گے۔ اس وقت جو ایتھیزم ہمارے بہت سے بچے جس کا شکار ہو رہے ہیں یا اس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ مروبیت ہے۔ ان کے پاس اپنی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ مطلب جب ایک نیریٹو آتا ہے، جب ایک ایسا نیریٹو آتا ہے جو کہ مذہب اور خدا کو مسترد کرتا ہے، تو اس نیریٹو کے سامنے وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، انہیں کوئی نہیں پتہ۔ تو بلکہ ایتھیزم کا نیریٹو تو بہت بات کی بات ہے، کوئی بھی نیریٹو، چاہے وہ فیمنزم کا نیریٹو ہو، چاہے وہ کسی بھی رائٹس موومنٹ کا نیریٹو ہو، ہیومنزم کا نیریٹو ہو، یہ تو انسان تو اس میں بالکل ہی اس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی کوئی انٹلیکچول فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے، اور وہ ہونے کی ضرورت ہے اس وقت۔ یہ اس وقت تو مسلمانوں نے مذہب کو صرف جو کچھ بھی مذہب کے نام پہ اختیار کیا ہے اس کا بڑا حصہ عقیدت پر مشتمل ہے، اس کا بڑا حصہ وہ ہے جو ان کے لیے انٹلیکچولی کنونسنگ نہیں ہے، بس وہ اس کی کوئی ریشنیل یعنی اس کی کوئی بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں، بس انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ تو بس اب جب اس کے اوپر ایک کوئی اٹیک آتا ہے جو کہ تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی ریزننگ ہوتی ہے تو وہ پھر مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنے عمل کے دفاع میں اچھی خاصی ہم بات کر سکتے ہیں، اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تو لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی ایک آخری سوال اور لے لیں، بس پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے آج۔ بتائیے سر۔ کوئکلی میرے 2 سوال ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ سر ایک بات تو جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بچوں کو وہ چیزیں کرنے دینی چاہیے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اوپر بیسکلی جو آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر ان کو کھینچ تان کے اپنی ول کے مطابق یا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ان کو کھینچ کے ایسی چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہیے جو وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو سر اس کے ریاکشن میں میرا ایک ہمیشہ میرے ذہن میں سوال ابھرتا تھا کہ سر اگر ہم آج کل کے ماحول میں، ایک تو بچے ویسے بھی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے لائک ایج 3 to 10، تو سر ایک تو یہ ہے کہ بچے آج ویسے ہی فن لوننگ ہوتے ہیں، تو سر اگر ہم ان کو ان کی ہی چیزیں کرنے دیں اور اگر ہم ان کو تھوڑا زبردستی یا تھوڑا سا مولڈ کر کے یا ان کو تھوڑا ایک ڈائریکشن نہیں دیں، تو پھر سر ہم ان کو کس طرح ان کو چیزیں سکھا سکتے ہیں یا ہم کس طرح ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ اور سر دوسرا ایک کوئکلی سوال ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں لائک ایج 2 to 4، ان کے اندر جو بہت ایگریشن ہے اس کو سر امیڈیٹلی آپ بہت مختصری بیان فرما دیجیے گا کہ اس کو ہم کیسے کوپ کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے ٹیکل۔ جی بہت شکریہ صاحبہ جو کچھ آپ بچوں سے کروانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے جو بھی آپ کی فکر ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ سب کچھ آپ خود اپنے ساتھ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ اپنے لیے وہ چیزیں شروع کیجئے، وہ ماحول سے پک کرے گا، آپ اس کے ماحول کا سب سے اہم فیکٹر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میں وہ کام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، آپ وہ کام کیجئے اور اس کی فیوریٹ پرسن بن جائیے، اس سے اچھا تعلق بنا لیجئے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2 سال سے 4 سال کا بچہ جو ایگریشن کا شکار ہے، اس کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی ہیں، اس لیے وہ ایگریشن کا شکار ہے۔ اس کی یا تو اس کی فیملی میں کوئی بہت ایگریسو ہے، اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، لہٰذا اس کے کچھ امپیکٹ ہے بچے کے اوپر، یا بچے کو جو محبت ملنی چاہیے، جس طرح سے ملنی چاہیے، جو رسپیکٹ ملنی چاہیے۔ ایک بڑی عجیب سی بات میں یہ عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں سے جب یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو رسپیکٹ کریں، تو ایک موقع پہ کسی نے پوچھ لیا کہ سر کس عمر سے کریں؟ اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ 2 سال کے بچے کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، 6 مہینے کے بچے کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 2 گھنٹے، جو بچہ ابھی بورن ہوا ہے 1 گھنٹہ ہے اس کا، ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے، 1 گھنٹے پہلے وہ ابھی باہر آیا ہے۔ یہ بچہ جو 1 آور جس کو ابھی پہلے بورن ہوا ہے نا، اس بچے کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے۔ تو رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اہم جانیں، فیلنگز کا احترام کریں، اس کو آپ کمفرٹیبل رکھیں، اس کو آپ کوئی ایسی چیز اس کو نہیں کریں کہ جو اس کو ڈسٹرب کرے۔ تو
تو تھوڑا سا اس کی یعنی 2 سال کے بچے اور 4 مہینے کے بچے کی بھی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات یہ بچوں کی جب بنیادی نیڈز پوری نہیں ہوتی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ مختصر جواب ہے. آپ اس کی ڈیٹیل جواب جو ہمارا ایموشنل نیڈز والی ٹاک ہے آپ اسے دیکھیے. اور وہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے بچوں سے کیسے کروائیں، اس کے اوپر بھی ہماری بڑی تفصیلی ٹاکس ہیں، پیرنٹنگ کے اوپر اور بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر بہت ساری اس میں ہیں. آپ اسے دیکھیے انشاءاللہ. چلیں ہم یہاں پہ روکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ہم سب کو صحیح عمل کرنے والا بنائے، ہمارے فہم کی اصلاح فرمائے، ہمیں وہ شعور عطا فرمائے، وہ علم نافع عطا فرمائے جو ہمارے عمل کو، ہمارے حال کو بہت اچھا کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے. آپ سب کی اولادوں کو، آپ سب کے شریک حیات کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم سب کے جو اولادیں ہیں ان کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے.